السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اسماء حسنی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یعنی اسماء حسنی کے ذریعے جسمانی اور روحانی علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اسماء حسنی کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بھی ذکر کی تھی، اور ہم نے خالق کائنات کا جو اسم ذات ہے، لفظ اللہ، ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا نقش کیا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکلتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور اسماء حسنی میں سے جتنے صفاتی نام ہیں اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ رحمان کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور قابل ذکر بات یہاں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا آغاز الحمدو کے بعد اللہ کے جس نام سے ہوا ہے وہ بھی رحمانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار نام آئے ہیں، جس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہیں سمیع کہا گیا، کہیں غفور کہا گیا، کہیں رحیم کہا گیا، کہیں شکور کہا گیا، کہیں رحمان کہا گیا، کہیں رحیم کہا گیا۔ لیکن قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ کے جس صفاتی نام کا ذکر ہے وہ ہے رحمان، تو اس سے بھی اس نام کی اہمیت کا، اس نام کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر خالق کائنات کا نام کا جس کا ہوا ہے، خالق کائنات کے جس نام کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ ہے اللہ، جو اس کا اسم ذات ہے۔ اور صفاتی نام، باقی جتنے نام رہ گئے وہ صفاتی ہیں، اور صفاتی نام میں سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم میں جس کا ہوا ہے وہ ہے رحمان، تو اس سے بھی رحمان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے دوستو، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، اور چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، نماز میں سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھے گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے تحت، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا، اور حمد سے کیوں کیا، اس کے لیے تو بڑی تفصیل درکار ہے، وہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن مختصر اتنا ضرور کہہ کر آگے بڑھیں گے ہم کہ ایک لفظ حمد میں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، یہ جو لفظ الحمد ہے، اس میں در حقیقت پورا قرآن پوشیدہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی جو کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں پوری زندگی کا جو نظام ہے، پچھلی قوموں کے واقعات اور آنے والے قیامت تک کے واقعات، جنت دوزخ کے حالات، اور کیسے اور کس مختلف نعمتوں کا ذکر، تو دوستو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کریں پہلے۔ دوسری بات،
دوسری بات یہاں پہ ذکر ہے، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب الحمد کے بعد کیا کیا، رب العالمین، کہ جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، یعنی تمام عالم کی ذمہ داری، تمام عالم کا نظام اس کے اوپر ہے۔ لیکن دوستو یہ ذمہ داری، یہ نظام کسی دباؤ میں، کسی مجبوری کے تحت نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ اس کا تقاضا ہے۔ اور صفت رحمت کے لیے اسی لیے فوراً آگے کیا کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یوں تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر نام کے سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے چلیں گے، لیکن ایک بات یہاں بتاتے چلیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی نام لیجئے اور اس کی خصوصیات پر مطالعہ بھی کیجئے، غور و فکر بھی کیجئے، لیکن آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اللہ اگر کسی کو رزق دے رہا ہے تو اس کو رزق دینے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے صفت رحمت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو صحت دے رہا ہے، تو تمام صفات کے لیے صفت رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز میں جب دعا کا اختتام جو کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ میں دعا کو ختم کر رہا ہوں تیری رحمت کے ساتھ، تیری رحمت کو طلب کرتے ہوئے، اے رحمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دو لفظ ذکر کیے، یعنی اپنے دو صفاتی نام کا تذکرہ کیا۔ کون سے؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دوستو رحمان اور رحیم میں فرق ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں کے ایک ہی ہیں، معنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں جو دنیا میں کافر اور مسلمان، عیسائی، ہندو سب کے اوپر مہربان ہیں، یہ رحمان ہیں۔ لیکن رحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو صفاتی نام رحیم بھی ہے، وہ قیامت کے دن کے لیے خاص ہے۔ قیامت کے دن وہ صرف ہے نا اطاعت گزار اور اپنے فرما بردار بندوں پر مہربان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو، یہ عقل بھی قبول کرتی ہے اس بات کو، کہ دنیا میں آج آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے شراب نوشی کرنے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، دوسروں کا دل دکھانے والے، دل شکنی کرنے والے، پڑوسی کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان، لیکن اس کے باوجود بھی شان و شوکت کے ساتھ، عزت دولتوں کے ساتھ اور جھوٹی عزتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شمار دولت کا انبار ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ دیکھو رحمان، میں آپ کو جیسا کہ کہہ چکا ہوں، بعض حضرات کی رائے کے مطابق رحمان اسی کو کہتے ہیں جو دنیا میں کافر اور مسلمان سب پر مہربان ہو۔ لیکن رحیم دوستو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسی پر مہربان ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ جو مسلمان ہوں گے اور اس کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے، یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے کسی گنہگار کو معاف کر کے جنت میں بھی داخل کر دے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا جی میں بھی۔ تو دوستو خیر فضل و کرم تو سب سے پہلے ہے، لیکن جو ایک دوسری بات ہے رحمت، یہاں جس کا ذکر چل رہا ہے، تو بہرحال رحمان وہ ہے جو دنیا میں کافر اور مسلمان سب پر مہربان ہو، اور رحیم وہ ہے جو قیامت کے دن
دن صرف اطاعت گزار و فرما بردار نیک بندوں کے ساتھ اس کا رحم و کرم رہے گا. یہ رحیم ہے. دوستو یہ تو بات ہو گئی سورہ فاتحہ سے متعلق. اب کچھ آگے چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں رحمان، قرآن کریم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ذکر اگر اللہ کے کسی نام کا ہوا ہے تو وہ ہے رحمان کا. اب اس کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا یہ صفاتی نام یہ ذاتی نام کا درجہ رکھتا ہے. یعنی اس میں صفت اس میں ذات بن گیا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اسی لفظ کے ذریعے اسی نام کے ذریعے ذکر کیا ہے. مثلا ایک موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ رحمان ہی کے بندے ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ کہہ دو عبادت کرو اللہ کی اور رحمان کی. یعنی آپ اللہ کی عبادت کرو یا رحمان کی، ایک ہی بات ہے. گویا کہ یہ نام اللہ تبارک تعالیٰ کا رحمان اتنی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ کثرت استعمال کی بنا پر یہ اس میں صفات سے اس میں ذات کا درجہ رکھتا ہے. اس میں صفت ہونے کے باوجود اس میں ذات کا درجہ رکھتا ہے. بہرحال دوستو یہ تو تھی بات ایک فضائل کے طور پر جو کی گئی ہے اور تفسیری نقطہ نظر سے کی گئی ہے. اب بات چلتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہم جسمانی اور روحانی علاج کیسے کر سکتے ہیں، اپنے کیسے مسائل ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو دوستو بے شمار مسائل میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سہارا لے سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس مختصر سی ویڈیو میں تمام ان فضائل کا روحانی فائدوں کا ذکر کرنا یا ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ ہم کچھ روحانی فارمولے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے، اور باقی تفصیل کے لیے آپ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں اور والد محترم کی کتاب اسماء حسنہ کے ذریعے روحانی و جسمانی علاج کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. اولاً تو ہم یہ بتا دیں کہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے. دوستو اس کی جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے وہ نوچندی جمعرات سے شروع کریں اور 298 مرتبہ 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ آپ کو پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا، اور اس میں دیکھیے جلالی اور جمالی پرہیز دونوں پیش نظر رکھیں. اگر آپ عمل کے ساتھ پڑھیں گے، ایک تو آپ رجس سے بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے نتائج بھی بہت عمدہ سامنے آئیں گے. تو نوچندی جمعرات سے شروع کر کے مسلسل 40 دن تک آپ یہ اس 298 مرتبہ رحمان رحمان پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا طریقہ. ایک فارمولہ، پہلا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاندی کی انگوٹھی پر رحمان کندہ کرا کے، رحمان لکھوا کر، اللہ کے صفاتی نام لکھوا کر اپنے اس انگلی میں پہنے، یعنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے خنصر کے برابر میں بنصر، اس انگلی میں پہنے، اور ہر فرض نماز کے بعد 298 مرتبہ آپ یا رحمان پڑھ کر اس انگوٹھی پر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ وسعت رزق آپ کو میسر ہو جائے گی. اگر آپ وسعت رزق سے محروم ہیں، آپ یا بے روزگار ہیں، یا آپ کا کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آپ یہ فارمولہ آزمائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نتائج
بڑے اطمینان بخش ہوں گے۔ ایک دوسرا فارمولہ اس عظیم الشان صفاتی نام کا یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی 298 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ صفاتی نام پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے رہائی کی دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ جلد از جلد قید خانے سے رہا ہو جائے گا۔ تیسرا فارمولہ، جمعہ کی پہلی ساعت، جیسا کہ صاحب علم جانتے ہیں، جمعہ کی جو پہلی ساعت ہوتی ہے وہ ظہرہ کی ہوتی ہے۔ جو علم نجوم کا ابتدائی علم بھی رکھتے ہیں یا پھر وہ ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں وہ بخوبی واقف ہیں، لیکن بہرحال ہماری ویڈیو کیونکہ وہ حضرات بھی دیکھتے ہیں جو عاملین ہیں یا ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں، اور وہ حضرات بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو نہ عاملین ہیں اور نہ باقاعدہ ہمارے ادارے سے کوئی وابستہ ہیں، شاگرد وغیرہ کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم بتا دیں کہ جمعہ کے دن سیارے کل 7 ہیں، ان میں سے ایک زہرہ بھی ہے۔ جمعہ کے دن زہرہ کی حکومت ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن جو پہلی ساعت ہوتی ہے وہ زہرہ کی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتے چلیں ہم کہ جس دن جس ستارے کی حکومت ہوتی ہے اس دن کی پہلی ساعت اسی ستارے کی ہوتی ہے۔ مثلا اتوار کے دن سورج یعنی شمس یعنی سورج کی حکومت ہوتی ہے، تو اس کی اتوار کے دن جو پہلی ساعت ہوگی وہ شمس کی ہوگی، اور جمعہ کے دن زہرہ کی حکومت ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن جو پہلی ساعت ہوگی وہ زہرہ کی ہوگی۔ بہرحال جمعہ کے دن زہرہ کی ساعت میں یعنی پہلی ساعت میں جمعہ کے دن اگر 125 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ تعالی وہ قبول ہوگی، وہ شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی۔ 3 فارمولے ہو گئے۔ چوتھا فارمولہ، اگر ہر فرض نماز کے بعد 298 مرتبہ مذکورہ اسم میں مبارک پڑھ کر اگر ایسے بچوں کے کان میں دم کر دیا جائے یا پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیا جائے جو نافرمان ہوں، کہنا نہیں مانتے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی نافرمانی فرما برداری میں تبدیل ہو جائے گی۔ 5واں فارمولہ، اگر کسی کی بینائی کمزور ہو، اس میں ضعف آ گیا ہو اور ان کو دکھائی کم دیتا ہو، تو دوستو کوئی اچھا سا سرما لے کر، سرما لگانا ویسے بھی سنت رسول ہے، اور اس میں اگر 298 مرتبہ اس سرمے پر مذکورہ صفاتی نام پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو نور علی نور، چند دنوں میں انشاءاللہ تبارک تعالی وہ آدمی خود محسوس کرے گا کہ میری بینائی میں فرق آ رہا ہے، الحمدللہ میری بینائی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے، جس میں جو کمزور آ گئی تھی، کمزور ہو چکی تھی، الحمدللہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح 6واں فارمولہ، اگر کوئی بانجھ عورت یعنی ایسی عورت جس کو بچے نہ ہوتے ہوں، آج کل یہ کیونکہ مرض عام ہو چکا ہے، اس لیے اس فارمولے کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ کی ضرورت نہ صحیح لیکن آپ کے علاوہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ دوسروں کو بتا کے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو جب آپ شیئر کریں گے اور دوسرا کوئی عمل کر لے گا، انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ فارمولہ کیا ہے کہ ایسی عورت جس کو بچے نہ ہوتے ہوں، شادی کو کئی سال گزر چکے ہوتے ہوں اور رپورٹ وغیرہ بھی سب نارمل آ رہی ہو، تو دوستو ایک کاغذ پر لال قلم سے، لال روشنائی سے یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رحمان، اس کو 15 مرتبہ اس طرح لکھے، 15 مرتبہ لکھنا ہے، اس طرح لکھنا ہے کہ 5 کر کے 3 سطریں بنانی ہیں، یعنی پہلی لائن میں 5، پھر دوسری لائن میں 5، پھر تیسری لائن میں 5، تو گویا کہ 3 سطر
میں آپ کو 15 مرتبہ یا رحمان لکھنا ہے. یا کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی رحمان بھی لکھ دیں کافی ہے. اور پھر اس کو اگر عورت کے گلے میں یا دائیں بازو پر لال کپڑے میں باندھ دیں، انشاءاللہ تعالی اولاد کی دولت سے محروم نہیں ہوگی. اللہ انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی نے چاہا تو اس کو اولاد میسر ہو جائے گی، اس کو حمل ٹھہر جائے گا. اور اگر یہی تعویذ ہرے قلم سے لکھ کر، یعنی اسی انداز سے 3 سطروں میں 15 مرتبہ رحمان ہرے قلم سے لکھ کر اگر کسی ایسے درخت پر لٹکا دیا جائے جس پر پھل نہ آ رہے ہوں، پھل کی کمی ہو، آ رہے ہوں یا تو نہ آ رہے ہوں، اور اگر آ رہے ہوں تو کم آ رہے ہوں، تو اگر اس انداز سے لکھ کر ہر ایک قلم سے لکھ کر ہر ایک کپڑے میں کر کے اس درخت پر لٹکا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی پیڑ پھلوں سے بھر جائے گا. دوستو، یہ چند فارمولے تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. اگر اس نام کے سلسلے میں آپ کو مزید تفصیل درکار ہے تو ڈسکرپشن میں موجود ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ ثواب کی نیت سے، صرف ثواب کی نیت سے، بالکل اپنی نیت کو بالکل خالص کر کے، کوئی لالچ نہ کر کے، اپنی نیت کو خالص کر کے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے احباب میں، گروپس وغیرہ میں آپ شیئر کر دیجئے. ہو سکتا ہے کسی کی کوئی پریشانی ہماری اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تبارک تعالی حل کر دے، اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ جتنے لوگ اس ویڈیو کے توسط سے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کر لیں گے، ان کا حل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پر. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے احباب میں، متعلقین میں، اپنے پاس جتنے گروپس موجود ہوں آپ ان میں ان کو اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نئے نام، یعنی دوسرے نام، تیسرا جو نام ہے اللہ بھی ہو چکا ہے، رحمان بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کے دوسرے صفتی نام، پہلا صفتی نام ہو گیا، اب دوسرا جو صفاتی نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا رحیم، انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.